اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے اس درس میں جو کہ صرف میر کا آخری درس ہے، اس میں ہماری گفتگو ہوگی اسم اعلیٰ اور مصدر میمی کے حوالے سے۔ یہاں ہماری گفتگو چند مطالب میں ہوگی۔ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے اسم اعلیٰ کی تعریف کیا ہے، پھر بیان کریں گے اسم اعلیٰ کے اوزان کون سے ہیں، پھر ہم تیسرے نمبر پہ بیان کریں گے مصدر میمی کی تعریف کیا ہے، چوتھے نمبر پہ بیان کریں گے ثلاثی مجرد سے مصدر میمی بنانے کا کیا طریقہ ہے، اور پھر ہم بتائیں گے ثلاثی مزید فی سے مصدر میمی بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے مطلب کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو اسم اعلیٰ ہے یہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کام کے اوزار اور آلے کو بیان کرتا ہے۔ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی جامد ہوتا ہے، کبھی مشتق ہوتا ہے۔ جامد کی مثال جیسے سکینن ہے، سکینن چھری، یہ کسی فعل سے یا مصدر سے نہیں بنایا گیا، ڈائریکٹ حروف تہجی سے بنایا گیا ہے۔ تو ایک یہ اسم اعلیٰ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہماری آج کے درس میں گفتگو نہیں ہے۔ ہماری گفتگو آج کے درس میں کس کے حوالے سے ہے؟ اس اسم اعلیٰ کے حوالے سے ہے جو مشتق ہوتا ہے، تو اسی کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو پس پہلا مطلب کیا ہے؟ اسم اعلیٰ کی تعریف۔ تو اسم اعلیٰ کی تعریف کیسے ہم کریں گے؟ کہ وہ اسم مشتق کہ جو کسی کام کے اوزار یا ہتھیار کو بیان کرے اسے اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو پس یہاں پہ جو اسم اعلیٰ ہمارا مراد ہے وہ کون سا اسم اعلیٰ ہے؟ جو مشتق ہوتا ہے، جامد والا ہماری مراد نہیں ہے، اور اس کی ہم تعریف یہ کریں گے۔ ایسا اسم مشتق جو کسی کام کے اعلیٰ کو بیان کرے اسے اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں مفتاح، فاتحہ سے ہے، مفتاح کھولنے کا آلہ، کھولنے کا آلہ، اور یہ لفظ چابی کے لیے استعمال ہوتا ہے، چابی چونکہ کھولنے کا آلہ ہے۔ تو پس خلاصہ کلام کیا ہوا پہلے مطلب کا؟ کہ اسم اعلیٰ وہ اسم ہے، وہ اسم مشتق ہے کہ جو کسی کام کے آلے کو بیان کرتا ہے، کسی کام کے اوزار یا ہتھیار کو بیان کرتا ہے، اسے اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ ابھی آ جائیے دوسرے مطلب کی طرف، اسم اعلیٰ کے اوزان۔ ہمارے پاس اسم اعلیٰ کے 3 اوزان ہیں جو کہ قیاسی ہیں۔ پہلا وزن مفعل، ٹھیک ہے، دوسرا وزن مفعلۃ، اور تیسرا وزن مفعال، مفعال۔ ان کی مثالیں ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ مفعال کی مثال ہے ہمارے پاس منشار، آری کو کہتے ہیں، یہ آرا جس سے ہم لکڑی وغیرہ کاٹتے ہیں۔ مفتاح چابی، ٹھیک ہے۔ مفعالۃ کی مثال ہے ہمارے پاس مبردۃ، مفعالۃ کی مثال ہے ہمارے پاس مکنست، جھاڑو کو کہتے ہیں، صفائی کا آلہ ہے۔ اور مفعال کی مثال ہے ہمارے پاس یہاں پہ مبرد، ریتی کو کہتے ہیں۔ مجہار کہتے ہیں، مجہار ہمارے پاس ایک مثال ہے، تیز کرنے کا آلہ، جو آواز تیز کرنے کا آلہ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں انہیں ظاہر کرنے کا۔ مجہار مثال ہے جس کا معنی ہے آواز کو ظاہر کرنے کا آلہ۔ تو پس ہمارے پاس اسم اعلیٰ کے 3 اوزان ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ قیاسی ہیں۔
یعنی ان سے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، ان تین اوزان پہ کسی بھی فعل سے اسم اعلیٰ آپ بنا سکتے ہیں۔ ایک وزن ہے مفعال، ایک ہے مفعلۃ، ایک ہے مفعال، تو یہ ہمارے پاس تین اوزان ہو گئے۔ اتنے مطلب کی تطبیق کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مصدر میمی کی طرف چلتے ہیں۔ اسم اعلیٰ وہ اسم مشتق ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کا نام ہو، یعنی یہاں پہ جامد آلے کے حوالے سے ہماری گفتگو نہیں ہوگی، جو اسم اعلیٰ جامد ہے اس کے حوالے سے گفتگو نہیں ہے۔ اس کو فعل ثلاثی مجرد سے بناتے ہیں، جیسے مفتاح کنجی یعنی چابی، مخیط سوئی۔ اسم اعلیٰ کی بناوٹ، اسم اعلیٰ کے تین اوزان ہیں، مفعال منشار آرا، مفعال جیسے مبرد ریتی، مفعلۃ جیسے مکنست جھاڑو۔ تو اسم اعلیٰ کے حوالے سے ہماری گفتگو مکمل ہو گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ اسم مشتق ہوتا ہے کہ جو کسی اوزار یا ہتھیار کا نام ہوتا ہے، یعنی کسی کام کے آلے کو بیان کرتا ہے، اور اس کے تین اوزان ہیں۔ یہ تین اوزان ہیں جو کہ قیاسی ہیں، لیکن جدید عربی میں دو اور وزن بھی ہیں جن کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ایک ہے فعالۃ، جیسے ثلاجۃ، فریج کو کہتے ہیں ٹھنڈا کرنے کا آلہ، اور اسی طرح غسالۃ، دھونے کا آلہ، اور ایک اور وزن ہے فعال، فعال، اس کی مثال ہے ہمارے پاس خلاط، خلاط، جس کا معنی ہے مکس کرنے کا آلہ، مکس کرنے کا آلہ، جو کہ یہ بولا جاتا ہے گرینڈر کو خلاط کہتے ہیں۔ تو یہ جدید عربی میں یہ دو وزن بھی آلے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ آ جائیے مصدر میمی کی طرف۔ یہاں پہ ہماری گفتگو تین مطالب میں ہوگی، مصدر میمی کی تعریف، اور ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی سے بنانے کا طریقہ۔ تو سب سے پہلا مطلب کیا ہے؟ مصدر میمی کی تعریف۔ مصدر میمی وہ مصدر ہوتا ہے جس کے شروع میں میم آتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ مصدر والا ہی معنی دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مصدر والا معنی ہی دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ہے قتل یقتل قتلا، قتل کا معنی کیا ہے؟ مارنا، جان سے مارنا۔ ہمارے پاس ایک مصدر میمی ہے اس کا مقتل، مقتل کا معنی جب اسے مصدر میمی مانیں گے تو اس مقتل کا معنی بھی کیا ہوگا؟ مارنا۔ ضرب یضرب ضربا، ضربا کا معنی بھی کیا ہے؟ مارنا، اور اس کا جو مصدر میمی ہے مضرب، اس کا معنی بھی ہے مارنا۔ تو بس فرق کیا ہے کہ ضربن کے شروع میں میم نہیں ہے، مضربن کے شروع میں میم ہے۔ تو پس مصدر میمی وہ مصدر ہوتا ہے کہ جو مصدر والا معنی دیتا ہے اور اس کے شروع میں میم ہوتا ہے۔ ابھی مصدر میمی بنایا کیسے جاتا ہے؟ یہاں بھی جو گفتگو ہوگی دو طرح سے ہوگی کہ مصدر میمی یا تو ہم ثلاثی مجرد سے بنانا چاہ رہے ہیں یا ثلاثی مزید فی سے بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم پہلے بتاتے ہیں کہ ثلاثی مجرد سے کیسے بنائیں گے۔ ثلاثی مجرد سے مصدر میمی بنانے کا وہی طریقہ ہے جو کہ اس میں زمان و مکان بنانے کا تھا۔ ہم نے جو پیچھے تفصیل سے بیان کیا وہی طریقہ یہاں پہ بھی ہوگا۔ یہاں پہ بھی آپ کیا کریں گے؟ دو وزن بنائیں گے مصدر میمی کے، ایک مفعول، ایک مفعال۔ مفعول کا وزن کب آئے گا؟ دو صورتوں میں آئے گا۔ پہلی صورت کہ جب مضارع کا وزن کیا ہو؟ یفعل والا ہو۔ دوسری صورت کہ جس فعل سے آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہو؟ مثال ہو، یعنی اس کا فاعل فعل میں حرف علت ہو۔ تو ان دو صورتوں میں مصدر میمی کس وزن پہ آئے گا؟ مفعول کے وزن پہ آئے گا۔ ملاحظہ فرمائیے، یضرب سے کیا آئے گا مصدر میمی؟ مفعول کے وزن پہ۔
اسی طرح سے یوجلو مثال ہے، اس سے کیا آئے گا، کس وزن پہ آئے گا، موجیل. سیم اس میں زمان و مکان والی صورتحال ہے یہاں پہ. اور دوسرا وزن ہے ثلاثی مجرد میں مصدر میمی کا، وہ ہے مفعل. مفعل کب آئے گا، جب مضارع کا وزن یفعل یا یفعل ہو، یا کیا ہو، جس فعل سے ہم بنانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہو، ناقص ہو، یعنی معتل اللام ہو، اس کے لام الفعل میں کیا ہو، حرف علت ہو. جیسے کہ یذهب سے مصدر میمی کیا آئے گا، مذهب. تو مذهب جب اب مصدر میمی بنائیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا، جانا، مصدر والا ہی معنی ہوگا. اور یرمی سے کیا مصدر میمی بنے گا، مرمن. مرمن یا المرما، یہ ناقص ہے، معتل اللام ہے، تو اس کا مفعول کے وزن پہ بنے گا، المرما. تو پس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مصدر میمی ثلاثی مجرد سے ویسے ہی بنائیں گے جیسے کہ اس میں زمان و مکان بناتے ہیں، لیکن جب ایک ہی وزن ہے تو پہچان کیسے ہوگی. ہم نے بتایا کہ پہچان جو ہے سیاق کلام سے ہوگی. جب آپ اسے اس میں زمان مانیں گے تو اس میں زمانے والا معنی ہوگا، اس میں مکان مانیں گے تو مکان والا معنی ہوگا، اور مصدر میمی جب بنائیں گے تو اس میں معنی مصدر والا ہوگا. فرض کریں مرما، اس کو اگر آپ مصدر میمی مانتے ہیں تو کیا معنی ہوگا، مصدر والا، پھینکنا، رمیون والا. اگر اس میں زمان مانگتے ہیں تو کیا معنی بنے گا، پھینکنے کا وقت. اگر آپ اسے اس میں مکان مانتے ہیں تو کیا معنی بنے گا، پھینکنے کی جگہ. تو پس وزن ایک ہوگا لیکن معنی مختلف ہوتا جائے گا. اور ہم پہچان کیسے کریں گے، سیاق و سباق سے، کلام میں کون سا معنی مناسب ہے اس اعتبار سے ہم معین کریں گے کہ یہاں پہ کون سا مراد ہے، مصدر میمی مراد ہے، اس میں زمان مراد ہے، یا اس میں مکان مراد ہے. اور ثلاثی مزید فی سے کیسے بنائیں گے، اس کا بھی سیم وہی طریقہ ہے جو اس میں زمان و مکان کا تھا، کہ ثلاثی مزید فی سے مصدر میمی بنانے کے لیے آپ اس میں مفعول کے وزن پہ مصدر میمی بنائیں گے. مثلا اکرما سے مصدر میمی کیا بنے گا، مکرمون. مکرمون. تو پس ٹوٹل خلاصہ کیا ہو گیا، ثلاثی مصدر میمی کے ٹوٹل 3 وزن ہیں، مفعل، مفعل اور مفعل. مفعل یا اور جو ثلاثی مزید فی کے جو باقی اوزان آتے ہیں، مفتعل یا مفاعل، جو بھی ہیں آگے جو ہیں آپ بناتے جائیں گے. تو پس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ثلاثی مجرد سے مصدر میمی کے 2 وزن ہیں، ٹھیک ہے، مفعل اور مفعل. 2 صورتوں میں مفعل آتا ہے اور 2 صورتوں میں مفعل آتا ہے. اور ثلاثی مزید فی سے آپ اس میں مفعول کے وزن پہ ہی مصدر میمی کو بناتے جائیں گے. ابھی آ جائیے تطبیق عبارت کی طرف. مصدر میمی تمام افعال کا ایک اور مصدر بھی ہوتا ہے جس کے شروع میں میم ہوتا ہے، اسے مصدر میمی کہتے ہیں، اور یہ قیاسی ہے، یعنی ہر فعل سے ہم بنا سکتے ہیں. ثلاثی مجرد کے افعال میں اس کا وزن مفعل ہے، جیسے مأکل، اس کا معنی کیا ہوگا، مأکل کا کھانا بس، مشرب پینا. لیکن جہاں عین الفعل مکسور ہو، یعنی یفعل کا وزن ہو، یا فعل کے اصل حروف میں پہلا حرف واو ہو، یعنی مثال ہو، تو اس صورت میں اس کا وزن کیا ہوگا، مفعل ہوگا. جیسے موعد، مورد، مرجع. موعد کیا ہے، مثال ہے، موعد اور مورد کیا ہے، مثال ہے، تو یہاں پہ وزن کیا آئے گا، مفعل والا آئے گا. مرجع یفعل کا وزن ہے تو یہاں بھی کیا آئے گا، مصدر میمی مفعول کے وزن پہ آئے گا. لیکن یفعل اور یفعل میں مفعول کے وزن پہ آئے گا. ناقص کے تمام افعال میں اس کا وزن مفعل ہوگا. کتاب میں پرنٹنگ غلطی ہے، کتاب میں مفعل لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے. ناقص کے تمام افعال میں اس کا وزن مفعول ہوگا، یعنی اس کے اوزان سیم اس میں زمان و مکان والے ہیں.
غیر ثلاثی مجرد میں یہ اسم مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسے محسن، اس کا معنی کیا بنے گا؟ احسان۔ مدحرج یعنی لڑکھڑانا، لڑکنا، یہ معنی اس کا بنے گا مصدر والا ہی۔ تو پس آج کے درس میں ہم نے جانا کہ اسم اعلیٰ سے کیا مراد ہے اور مصدر میمی سے کیا مراد ہے اور ان کے اوزان کیا ہیں۔ ابھی آ جائیے تمرین کی طرف۔ ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ آیا ثلاثی مجرد کے مصدر کو پہچاننے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی، اس کا طریقہ ہم نے پڑھا کہ آخر میں ترجمہ کریں تو نہ آتا ہے۔ افعال ثلاثی مجرد سے مصدر میمی کیسے بنائے جاتے ہیں؟ ہم نے اس کا طریقہ بھی بتایا۔ مفعال اور مفعل دو وزن ہیں اور آپ انشاءاللہ اس کو خود تفصیل سے اس کا جواب لکھیں گے۔ غیر ثلاثی مجرد کا مصدر میمی کیسے بنا جاتا ہے؟ اس میں مفعول کے وزن پہ، کبھی وہ مفعال ہوتا ہے ہر باب کے حساب سے، کبھی وہ مفاعل ہوتا ہے، کبھی وہ منفعل ہوتا ہے، وہ آپ خود جانتے ہیں اور انشاءاللہ تفصیل سے آپ خود بنائیں گے۔ چوتھا سوال، اسم اعلیٰ کے اوزان بتائیے۔ کتاب میں لکھے ہیں، آپ خود بتائیں گے۔ اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ خود بتائیں گے۔ ابھی ان افعال سے اسم اعلیٰ بنائیں۔ ناشارہ، ناشارہ سے کیا بنے گا؟ من شارن، ناشارہ سے کیا بنے گا؟ من شارن۔ ناسجہ سے کیا بنے گا؟ من سجن۔ من شار آرا، من سجن یہ وہ کپڑے وغیرہ بوندنے کا آلہ۔ جہارہ سے مجھارن، اونچا کرنے کا آلہ، آواز وغیرہ اونچا کرنے کا آلہ۔ ناقشہ سے من قشن، نقش و نگار کرنے کا آلہ۔ قراضہ سے مقراض، مقراض کینچی کو کہتے ہیں، کاٹنے کا آلہ۔ خیاطہ سے مخیاط، سوئی یعنی کاٹنے کا آلہ۔ بارادہ سے مبرد، ناقرہ سے منقار، فتح سے مفتاح، قصہ سے مقص، مقص۔ کانسہ سے مکنست، ضربہ سے مضرب، مضراب یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے اسم اعلیٰ ہو گئے۔ مندرجہ ذیل افعال سے مصدر میمی بنائیے۔ عبر، عبر، مر، تقدم، قصد، وصل، نظر، سمع، حل، اختبر، انصرف، انتهى، وعد، اخرج۔ عبر سے بنے گا معبر، مفعول کے وزن پہ۔ مرہ سے کیا بنے گا؟ ممرن، ممرن اس کا بھی مفعول کے وزن پہ۔ تقدم ثلاثی مزید فی سے ہے، اس میں مفعول کے وزن پہ بنے گا متقدم۔ قصد سے مقصد، ٹھیک ہے، اور اسی طرح باقی جو ہیں ان سے آپ لوگ خود بنائیں گے۔ تو آج کے درس میں ہم نے جانا کہ اس میں اعلیٰ کیا ہے، مصدر میمی کیا ہے، اور اس کی مشق کو حل کیا، اور اسی کے ساتھ ہماری کتاب ختم ہو گئی۔ اور ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس کتاب سے اچھے سے سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کے ذریعے سے ہمیں قرآن و حدیث کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔